جی فرمائیے. وہ حضور مسیح موعود کے بارے کہ انہوں نے یہ زبانیں جو ہیں فارسی، عربی، اردو وغیرہ یہ کیسے سیکھیں اور کہاں سے سیکھیں؟ کرتا ہوں. جتنے بھی انبیاء ہیں خدا کے پہلے، ان کو کوئی زبانیں آتی تھیں کہ نہیں؟ ہاں جی. کہاں سے سیکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. اپنے ماں باپ سے. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کہاں سے سیکھی تھی؟ اپنے ماں باپ سے، ماحول سے. تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی زبانیں پہلے تو اپنے ماحول سے سیکھی، اور پھر ایک مولوی تھا جو دیہات کے مولوی جیسے ہوتے ہیں، اس کو حضرت مرزا صاحب کی تعلیم پر گھر پر، جس طرح بچوں کو اس زمانے میں بعض خاندانوں کا رواج تھا اسکولوں میں بھیجنے کے بجائے گھر پر بلا کر اس نے ابتدائی تعلیم دی، عربی کی بھی اور فارسی کی بھی. مولوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی تو براہ راست خدا سے علم پاتا ہے اور ان کو مولوی نے پڑھایا ہوا ہے، اس لیے یہ کیسے خدا کے نبی ہو گئے؟ خواہ وہ متبع نبی ہو جو بھی آپ کہیں، مگر خدا سے براہ راست تو اس نے نہ سیکھا. واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی گزشتہ انبیاء گزرے ہیں ان سب کے متعلق قرآنی گواہی یہی ہے کہ ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان نہیں سکھائی. وہ مضامین پہلے لوگوں کے لکھے ہوئے باتوں سے پڑھا کرتے تھے، اور جہاں تک بائبل کا تعلق ہے اس میں تو قرآن اتنا کھل جاتا ہے کہ یہ انبیاء جو گزرے ہیں موسیٰ کے بعد، یہ بائبل پڑھ پڑھ کر، اور ربانیوں سے یہ لوگ تعلیم پاتے تھے، تو یہود علماء بھی مدرسین سے تعلیم پا کر بنے، اور بائبل پڑھ کر انہوں نے علم سیکھا، اور انبیاء بھی انہی میں سے پیدا ہوئے. بس یہ تصور مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ تصور بنانے کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے امی قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ امی تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی تعلیم کسی مدرسے سے حاصل نہیں کی. اس وجہ سے ہمیں ماننا پڑا کہ تمام تعلیم اللہ ہی نے دی، یہ درست ہے. مگر یہ محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے یا ہر نبی اس میں شریک ہے؟ اگر ہر نبی ہی امی تھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا امتیاز ہوا، کیا خصوصیت ہوئی کہ صرف آپ ہی کو نبی امی کہا جائے؟ پھر تو 1,24,000 امیین میں سے ایک یہ بھی امی تھے. بس آپ کا لقب امی نبی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک امتیازی سلوک تھا کہ جس کو تمام جہانوں کا معلم بنانا تھا اسے الف بے بھی نہیں پڑھنے دی، اور جو علم عطا فرمایا خود عطا فرمایا، لیکن الف بے کا علم پھر بھی نہیں عطا فرمایا. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدیبیہ کے موقع پر دستخط کرنے تھے تو فرمایا کہ دیکھو بتاؤ کہاں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ میں کہاں دستخط کروں. نبی بن چکے ہیں، اور فتح مکہ سے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ ابھی تک الف بے پڑھنا نہیں جانتے، اپنا نام لکھنا صرف سیکھ لیا تھا دستخطوں کی خاطر. تو معلوم ہوا کہ جس انسانی تعلیم سے آپ کو محروم رکھا گیا وہ تعلیم خدا نے خود بھی نہ دی. محروم اس لیے رکھا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھ لکھ کر اس نے دوسری الہی کتب کی نقل ماری اور علم بائبل سے حاصل کیا یا دوسرے صحیفوں سے حاصل کیا. اور سب دنیا کے معلم کو سب سے زیادہ امی کے طور پر پیش فرمایا ہے. اس امتیاز میں نہ پہلے کوئی نبی شامل نہ بعد والا ہو سکتا ہے. اگر یہ توقع رکھیں کہ امام مہدی بھی امی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی قرآن نہیں پڑھ سکے گا، حدیث نہیں پڑھ سکے گا. اگر وہ سن کر تعلیم حاصل کرے تو پھر بھی طالب علم بن گیا اور مولوی کا پڑھایا ہوا ہو گیا. اگر اس کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ کان میں اشارتاً بھی کوئی لفظ دور کی آواز سے بھی نہ پڑے تو پھر وہ امی بنے گا. تو کیا اس پر قرآن دوبارہ نازل ہوگا؟ کیا احادیث اس پر دوبارہ نازل ہوں گی؟ اس لیے یہ تصور ہی جاہلانہ ہے کہ مرزا صاحب نے مولوی سے تعلیم حاصل کر لی. ہر نبی تعلیم حاصل کرتا تھا، امی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھے؟ جزاکم اللہ، شکریہ.
ہونسلو سے ہیں اجیت سنگھ صاحب. جی اجیت سنگھ صاحب. اجیت ہاں ہاں اجیت سنگھ صاحب السلام علیکم. پہلے آ چکے ہیں سر.